اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظیم۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، سمدحتیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کے جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اصحاب پر۔ لیلۃ القدر کی مناسبت سے ماؤنٹین میڈیا ہاؤس کی خصوصی نشریات میں میزبان منیب عباسی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو گیا۔ اس ٹرانسمیشن میں مختلف سیگمنٹس انشاءاللہ شب دیر تک جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ نعتخواں حضرات ہیں، ان سے کلام سنیں گے، اور علماء کرام ہیں، ان سے آج کی شب کی مناسبت سے جو ہے وہ گفتگو رہے گی، قصائص بیان ہوں گے، اور اختتام پر جو خصوصی مناجات ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس نشریات میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور سننے کو ملیں گی۔ ابھی جو ہے وہ ٹرانسمیشن کا باقاعدہ تلاوت قرآن پاک سے آغاز ہو گیا۔ ابھی حمدیہ کلام کے چند اشعار، اس کے بعد ظاہرہ نعتخواں حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی نعتیہ کلام سنیں گے۔ تو میں خود جو ہے وہ چند اشعار جو ہے وہ حمدیہ کلام کے آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے۔ نشریات کا سلسلہ جاری ہے، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ نشریات میں خوش آمدید کہتا ہوں ایک بار پھر سے۔ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ نعتخواں حضرات موجود ہیں، میرے ساتھ زویب چشتی صاحب موجود ہیں، اشفاق چشتی صاحب موجود ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ محسن ہارونی صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ تمام نعتخواں حضرات کا۔ سب سے پہلے زویب صاحب آپ سے آغاز کروں، کون سا کلام جو ہے وہ آپ آج سنانا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ہی مشہور و معروف کلام ہے، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ عطا ہو، عطا ہو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، آسائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت
قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری قربان دل و جاں ہیں، کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جاں ہیں، کیا شان تمہاری ہے، کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے۔ اللہ ماشاء اللہ جناب محسن صاحب عطا ہو۔ کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار، جان و دل تم پر فدا، اے دو جہاں کے تاجدار، جان و دل تم پر فدا، اے دو جہاں کے تاجدار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجئے نائے شہ عالی وقار، آپ ہی کچھ کیجئے نائے شہ عالی
وقار جلد پھر تم لو بلا اور سبز گنبد تو دکھا جلد تم پھر لو بلا سبز گنبد تو دکھا حاضری کی آرزو نے کر دیا بے قرار حاضری کی آرزو نے کر دیا بے قرار اور چوم کر خاک مدینہ جومتا پھرتا تھا میں چوم کر خاک مدینہ جومتا پھرتا تھا میں یاد آتے ہیں مدینے کے لے لو نہار یاد آتے ہیں مدینے کے لے لو نہار اور سنگ اسود چوم کر ملتا مجھے کہ وہ سرور سنگ اسود چوم کر ملتا ہے مجھے کہ وہ سرور چین پاتا ہے دیکھ کر دل مستجاب مستجاب ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنے کیا کہنے جناب شفاعت صاحب عطا ہو. ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے اور نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ انداز نرالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں
عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالے ہوں گے، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا کہنے جی۔ ہمارے ساتھ ثناءخوان حضرات موجود تھے جن سے ہم نے بڑے خوبصورت نعتیہ کلام سنے۔ کیا کہنے ان کی، اللہ پاک ان کی آواز میں مزید جو ہے وہ برکتیں ان کو عطا فرمائے۔ اور ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں قصے کے سیگمنٹ کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سیگمنٹ میں کوشش کریں گے چند قصائص جو ہے وہ آپ سے بیان تو نہیں کہوں گا، ظاہرہ یہ علماء کا منصب ہے، بس شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں اپنی بات کروں، سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور جیسا کہ توبہ کے متعلق چند قصائص آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے طریقہ کار پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں اور صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ ایک خیال سوچیے۔ اب آپ نے یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، صحابہ کو کہتے ہیں کہ ایک خیال سوچیے کہ ایک شخص تنہا اونٹ پر بیٹھا، اپنی زندگی کا سامان، ظاہرہ پانی ہے، دیگر جو زندگی گزارنے کی جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، وہ لیے سفر کر رہا ہے۔ اب وہ سفر صحرا کے اندر ہے، اب سفر کرتا 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 صحرا میں وہ جا رہا ہے، بالکل تنہا ہے۔ وہ ایک مقام پر پہنچتا ہے، اب ظاہرہ صبح سفر شروع ہوا تو شام کو وہ ایک مقام پر پہنچا تو وہاں پر وہ تھک گیا۔ اب تھکا ہارا، اب ظاہرہ صحرا کے اندر وہ ایک تو اگر اس کے ساتھ کوئی اور ہو تو بھی سفر وہ مزید طے کرے، لیکن وہ چلتا چلتا جب اس نے تھکاوٹ محسوس کی تو وہ ایک جگہ پر رک گیا اور وہاں پر اس نے سوچا کہ کچھ دیر جو ہے وہ آرام کر لیا۔ اب وہ سفر کر کے ایک جگہ مقام پر پہنچا ہے، وہاں پر اس نے آرام کا سوچا ہے، اب وہ آرام کر رہا ہے۔ اب اس کی آرام اتنی تھکاوٹ اتنی ہے کام کی کہ اب وہ نیند میں چلا گیا، یعنی کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب کیا ہوا؟ اب وہ نیند میں ہے، اب اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے، ایک الگ منظر۔ وہ کیا؟ جب وہ اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ عجیب منظر دیکھتا ہے۔ منظر یہ دیکھتا ہے کہ جو اس کے ساتھ اونٹ تھا، جس پہ اس کی زندگی کے، میں کہتا ہوں کہ یقین زندگی تھی، پانی تھا، کھانے پینے کی اشیاء تھی۔ ظاہرہ صحرا کے اندر پانی ہی تو زندگی ہے۔ اب کھانے پینے کچھ دن تو کر سکتا ہے، لیکن پانی کے علاوہ صحرا میں کیسے انسان رہ سکتا ہے؟ اب جب وہ آنکھ وہ اٹھتا ہے، ظاہر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اونٹ کو وہ غائب دیکھتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ اب وہ ادھر اس کو ڈھونڈتا ہے، اونٹ کو ادھر ڈھونڈتا ہے، یہاں پہ جاتا ہے، وہاں پہ جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تھی اس کا ایک تو اس کے خیال میں تھا نا کہ اب میں ڈھونڈوں گا، شاید اونٹ یہاں پہ چلا گیا ہو، آگے کہیں نکل گیا ہو، اس سائڈ پہ، اس سائڈ پہ۔ جب وہ امید بھی ختم ہوئی، جب اس نے چاروں اطراف اونٹ کو ڈھونڈا اور اونٹ نہ ملا، اب وہ مزید پریشان۔ آگے کیا؟ جب وہ تمام تر کوششیں کرنے کے باوجود جب اس کو اونٹ نہ ملا، میں یوں کہوں کہ اسے اس کی زندگی نہ ملی۔ اب ظاہرہ پانی اس پہ ہے، کھانے پینے کی اشیاء، تو وہ پھر تھک ہار کے وہیں پر بیٹھ کے۔ اب کیا ہوا؟ اب جب دوبارہ سے وہ تھکا ہارا، پھر اس نے اونٹ ڈھونڈا، پھر مزید سفر کی بھی تھکاوٹ تھی، پھر وہ اس کی آنکھ لگی۔ آگے کیا ہوا؟ اب جیسے ہی وہ دوبارہ سے نیند میں گیا تو نیند کے بعد پھر ایک اور عجیب منظر۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جب وہ دوبارہ نیند میں گیا اور اس کی دوبارہ سے آنکھ کھلتی ہے تو وہ ایک عجیب منظر دیکھتا ہے۔ اب وہ جو پچھلے مناظر تھے اس سے عجیب ایک اور مناظر۔ اب اس کا اونٹ کھو گیا ہے، اب وہ یقیناً جو اس کی یہ سوچ کے وہ سویا ہے کہ اب اس کی زندگی کی آخری نیند ہے، اب وہ اس نے زندہ نہیں بچا۔ اب جب اچانک سے اس کی دوبارہ سے آنکھ کھلتی ہے تو وہ کیا چیز دیکھتا ہے؟
وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ جو اونٹ جس پر اس کا پانی تھا، اس کے کھانے پینے کی اشیاء تھی، میں یوں کہوں اس کی زندگی تھی، وہ اونٹ اسے دوبارہ مل گیا۔ اب سوچئے ایک اونٹ کھو گیا ہے، وہ زندگی میں یوں کہوں کہ زندگی کی تمام تر کوششیں کرنے کے باوجود زندگی بچانے کی، جب وہ تھک ہار کے دوبارہ سویا اور دوبارہ سے اس کی آنکھ کھلی تو گویا میں یوں کہوں کہ اسے اونٹ نہیں، اسے زندگی دوبارہ ملی۔ اب سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ دوبارہ پیچھے چلیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایک پورا سکیچ وہ سمجھا رہے تھے، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ بتائیے کہ اس شخص کو اونٹ ملنے کی کتنی خوشی ہوئی۔ صحابہ کرام نے کہا ظاہرہ اسے زندگی دوبارہ مل گئی، اسے پانی مل گیا، کھانے پینے کی اشیاء مل گئی، تو ظاہرہ اس سے اور خوشی تو ہو ہی نہیں سکتی نا۔ اب اگر اس کو وہاں پر کوئی کہے کہ تم زندگی کی یہ آسائشیں لے لو، تم وہ مکان لے لو، تم یہ گاڑی لے لو، یہ وہ چیزیں کر لو، اسے صبر تو نہیں آنا نا، اس نے تو اس تمام آسائشوں سے تو انکار کرنا ہے، کیونکہ اسے تو زندگی چاہیے، اس کے لیے تو وہ پانی امپارٹنٹ تھا، اس کے لیے تو وہ اونٹ امپارٹنٹ تھا کہ جس پر اس کی زندگی گزارے، جو اشیاء خورد نوش کی، جو کھانے پینے کی اشیاء تھی، اس کے لیے تو وہ امپارٹنٹ تھی، اس کے لیے وہ آسائشیں، وہ گاڑیاں، وہ مکانات تو امپارٹنٹ نہیں تھے۔ اب صحابہ کرام نے کہا ظاہرہ اب اس کی تو دوبارہ اس کی زندگی مل گئی، اس سے زیادہ خوشی تو اور ہو ہی نہیں سکتی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدا کی قسم اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کر لے، اور سچے دل سے توبہ، عام توبہ نہیں، سچے دل سے وہ توبہ کہ جس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہ بچے، خدا کی قسم اللہ پاک کو اس شخص کے جس کا اونٹ کھویا تھا اسے اونٹ دوبارہ ملا، اس سے زیادہ خوشی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو سوچئے، اب اسی سے میں آپ کو ایک اور قصہ آپ کو میں بتاتا جاؤں، آپ سے شیئر کرتا جاؤں۔ ایک ملک ہے بڑا عجیب و غریب، کیسے بادشاہ ہے، اور وہاں کا رواج یہ ہے کہ ہر 1 سال بعد وہاں کا بادشاہ تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اب ایک اور عجیب منظر دیکھیے، نہ صرف بادشاہ تبدیل کیا جاتا ہے بلکہ اس سے ایک ایگریمنٹ بھی سائن کروایا جاتا ہے۔ کیا ایگریمنٹ؟ اب اسے باقاعدہ طور پر لکھوایا جاتا ہے کہ 1 سال تم نے حکومت کرنی ہے اور 1 سال کے بعد تمہیں ایک جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا۔ اب کیا وہ جزیرہ وہاں پر آسائشیں تو نہیں ہے؟ جزیرے کا عالم دیکھیے، وہ وہاں اس جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا جہاں پر کیا ہے؟ خوف و ہراس، ایک انسانی روح جس سے کام چاہے وہ تمام چیزیں وہاں پر اس جزیرے پر موجود ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب باقاعدہ طور پر ہر بادشاہ آتا ہے، ایگریمنٹ کرتا ہے، اور جیسے ہی 1 سال مکمل ہوتا ہے اس کو اس جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب اس ملک میں ایک اور عجیب منظر دیکھیں۔ اب ایک بادشاہ آیا ہے، اب اس سے ایگریمنٹ ہوا ہے کہ تم نے 1 سال بادشاہت کرنی ہے اور 1 سال کے بعد تمہیں دوسرے جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا۔ اب یہ بادشاہ دوسرے بادشاہوں سے بڑا مختلف ہے۔ کیسے مختلف ہے؟ اب دیکھیے، اب جیسے دوسرے بادشاہ ان کو وہ منصب ملتا تھا، وہ یہ کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ محل بھی بنا دو، وہ محل بھی بنا دو، یہ میرا گھر بنا دو، یہ کر دو، یہ وہ نہریں یہ کروا دو۔ محل کو مطلب میں یہ کہوں کہ وہ 1 سال کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ اب یہ جو بادشاہ آیا ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے بڑا عجیب کام کیا۔ اس نے یہ کیا کہ اس نے کہا کہ چلو یہ تو 1 سال میں نے یہاں پہ رہنا ہے، آپ یہ کرو ذرا مجھے اس جزیرے کی تو پہلے سیر کرواؤ، میں پہلے وہاں پہ تو جاؤں، وہاں کا تو عالم دیکھوں، وہاں پہ کیا ہونے والا۔ اب بادشاہ آیا ہے، اس نے عجیب کام شروع کیا، اس نے پہلے جزیرے کی سیر کی۔ اب ظاہرہ بادشاہ ہے، اس کا حکم مانا گیا، اسے جزیرے کی سیر کروایا۔ اب اس نے دوسرا کام کیا۔ اب اس نے دوسرا کام یہ کیا کہ اس نے کہا کہ چلو نا سب سے پہلے وہ جزیرے کی صفائی کرواؤ۔ اب جزیرے کی صفائی بھی ہو گئی۔ اب اس نے یہ کہا کہ یہ کرو نا کہ اس جزیرے کی تعمیر شروع کرو۔ اب لوگ بڑے حیران، یہ کیسا بادشاہ ہے؟ دوسرے بادشاہ آتے تھے 1 سال پہ فوکس کرتے تھے، اپنی جو آسائشیں ہیں، جو اپنی زندگی کو بڑے عیش و عشرت سے گزارتے تھے۔ یہ کیسا بادشاہ ہے 1 سال چھوڑ رہا ہے، اپنی بادشاہت کا ٹائم چھوڑ رہا ہے، وہ اس جزیرے پہ لگا ہوا ہے، اس کا کام کروا رہا ہے۔ یہ بڑا عجیب بادشاہ ہے۔ ظاہر بادشاہ کو حکم مانا گیا، تعمیر اس کا کام شروع ہو گیا۔ بالآخر قصے کو مختصر کریں، بالآخر 1 سال مکمل ہو۔
اب کیا ایک سال مکمل ہونے کے بعد جب باقاعدہ جب ایک سال مکمل ہوتا تھا وہاں کے لوگ ایک ایونٹ کے طور پر جب وہ بادشاہ کو جزیرے پر کسی مخصوص کشتی میں بٹھا کر اس جزیرے میں اسے چھوڑا جاتا تھا تو لوگ اس کو ایونٹ کے طور پر مناتے تھے. اب جب وہ بادشاہ جا رہا ہے اس کی ایک سال مکمل ہوا اس نے ظاہرہ وہ جزیرے کی تعمیرات کرائی. میں یوں کہوں کہ دوسرے بادشاہوں سے یہ بڑا مختلف تھا. اب جب وہ جا رہا ہے کشتی میں بٹھایا گیا دوسرے بادشاہ ظاہرہ ان کی بادشاہت گزری ہوئی ہوتی تھی وہ بادشاہت کر کے اب جزیرے کی طرف جاتے تھے بڑے مایوس ہوتے تھے. لیکن یہ جو بادشاہ ہے یہ بڑا خوش ہے. اب لوگ اس سے پوچھتے ہیں یار دوسرے بادشاہ جاتے تھے وہ بڑے مایوس ہوتے ہیں تم اتنے خوش کیوں؟ اب حاصل کلام یہ جملہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب اس نے بڑا بہترین جملہ ہے. اس نے کہا کہ جو دوسرے بادشاہت کرتے تھے وہ ایک سال کی زندگی پر فوکس کرتے تھے. میں نے اس چیز پر فوکس کیا ہے جہاں پر مجھے کتنے سال دینا 5 سال نہیں 10 سال نہیں مطلب جب تک زندگی ہے میں نے وہاں پر رہنا. میں نے ایک سال کو فوقیت نہیں دی میں نے اس ٹائم کو فوقیت دی. اب ظاہرہ اس کو اس جزیرے پر چھوڑ دیا گیا. اب جب ایک دم سے یہ جو قصہ اختتام پذیر ہوا جب میں یہ پڑھ رہا تھا ایک لمحے کے لیے اس پورے جملے نے اس پورا جو قصہ ہے اس نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں کرنا کیا چاہیے. اب سوچئے ہم اس دنیا میں ہیں ہم موجودہ وقت کو دیکھیں سب لوگ اس دنیا کے پیچھے لگے سب کہتے ہیں کہ وہ گھر بنا دو وہ گھر بن جائے. سب وہ کہتے ہیں نا یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا ارے کیا جیا کرتا ہے یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. اب سوچئے کہ ہم اس دنیا پر فوکس کرتے ہیں جو کہ کتنا سال ہے آج کل تو 40 سال 50 سال بس اتنی اس میں ہم یہ گاڑی ہو جائے یہ عالیشان بنگلہ ہو جائے یہ میرا اٹھنا بیٹھا یہ میرا بہترین لباس ہو جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے اس دنیا پہ فوکس کرتے ہیں. جبکہ وہ قصہ اپنے ذہن میں رکھیے جبکہ فوکس کس پہ کرنا چاہیے. یہ تو دنیا فانی ہے نا یہ تو خود دنیا ایک دھوکہ ہے. اس دنیا سے تو سب نے جانا ہے ہم فوکس اس پہ کرتے ہیں اس پہ نہیں کرتے کہ جہاں ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا. وہاں پر کتنے سال ہیں 10 سال 100 سال ارے نہیں ہمیشہ کے لیے وہاں پہ رہنا. اس چیز کے ہم فکر مند نہیں ہم اس کے فکر مند ہیں کہ یہ گاڑی ہو جائے یہ بنگلہ ہو جائے یہ لباس ہو جائے یہ میں سب سے اعلیٰ ہو جائے. تو سوچئے کہ ہم اس آخرت کی کتنی تیاری کر رہے ہیں جہاں پر ہم نے ہمیشہ کی ہے. ہم اس دنیا پہ تو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس دنیا پہ تو اپنے تمام تر جو میں کہوں کہ کوششیں اچھی دنیا کو بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں لیکن آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں. بہرحال یہ جو آج کا قصہ سب سے پہلے میں اپنی بات کروں خود کو اس سے سیکھنے کی اور یقیناً جو ہے وہ آپ بھی اس سے بہت کچھ سیکھیں گے. بہرحال آج کی اس شب کی مناسبت سے خصوصاً جو دعائیں ہیں رب تعالیٰ وہ بھی قبول فرمائے اور سب کی جو ہے وہ اس ماہ رمضان جو کہ اب ہم سے بچھڑا جا رہا ہے اس ماہ کے صدقے میں ہماری توبہ بھی فرمائے. ایک وقفے کے بعد مناجات ہیں اور اس کے بعد آج کی نشریات کی آپ سے اجازت چاہیں گے. ایک وقفے کے بعد للیلۃ القدر کی خصوصی نشریات میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس سیگمنٹ میں میرے ساتھ ڈاکٹر محمد بلال بشیر صاحب موجود ہیں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا. اور جیسا کہ آج کا پہلا میرا سوال بھی یہی ہے رمضان اور قرآن کے متعلق اور آج کی جو شب ہے جو برکتوں والی شب ہے اور اسی شب جو ہے وہ قرآن بھی نازل ہوا تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ یہ رمضان ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا. اگر ہم بات کریں تو رمضان اور قرآن کے تعلق کی بات ہم کریں تو رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں اور اس تعلق پر 3 باتیں عرض کر دیتا ہوں. پہلی یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رمضان کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ تم پر ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یعنی قرآن اور رمضان میں جو پہلا تعلق ہے وہ تقوی ہے کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہدی للمتقین ہدایت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. یعنی قرآن ان لوگوں کی ہدایت ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. ٹھیک.
اب متقین لوگوں کی بات کریں تو تقوی اور رمضان کا تقوی اور قرآن کا تقوی، یعنی پتہ لگا کہ جن لوگوں میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے، جن لوگوں کے خوف الہی پیدا ہو جاتا ہے، خشیت الہیہ پیدا ہو جاتی ہے، وہ قرآن اور رمضان کے دونوں کے فیوز و برکات سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور یہ پہلا تعلق ہے قرآن اور رمضان کا۔ دوسرا فرمایا کہ قرآن قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کی بخشش کرے گا، اور اسی طرح رمضان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن رمضان اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، عرض کرے گا یا اللہ اس بندے نے میری قدر کی تھی، آج تو اسے بخش دے۔ اور دوسری جو بات ہے وہ یعنی قرآن اور رمضان دونوں بندوں کی بخشش کرنے میں جو ہیں وہ برابر ہیں، دونوں کا تعلق بخشش کے اعتبار سے بندوں کے ساتھ۔ اور تیسرا فرمایا، تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تعلق باللہ، اللہ کا تعلق، رضا الہی۔ قرآن بھی رضا الہی کا درس دیتا ہے اور رمضان بھی رضا الہی کا درس دیتا ہے، یعنی قرآن اور رمضان دونوں جو ہیں وہ رضا الہی کے حصول کا سبب ہیں۔ یہ تین باتیں میں آپ کے سامنے جو رکھ۔ اب آ گیا تھی دوسری جو بات آپ نے فرمائی نا کہ اس رات کی بات کریں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں تعریف فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ اب یہ جو اترنا ہے روح کا، فرشتوں کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ شب ہے کہ جس شب میں جبرائیل امین آسمان سے زمین پر آتے ہیں فرشتوں کی ایک فوج لے کر، اور اس رات میں اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے رہنے والے، تلاوت قرآن کرنے والے، نوافل پڑھنے والوں سے مصافحہ فرماتے ہیں۔ اور فرمایا اس رات میں جبرائیل امین 4 جھنڈے لے کر آتے ہیں آسمان سے۔ تفسیر ساوی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، فرمایا 4 جھنڈے لاتے ہیں، ایک جھنڈا وہ بیت اللہ شریف کی چھت پر گاڑتے ہیں، دوسرا جھنڈا مسجد نبوی شریف پہ، اور تیسرا جھنڈا جو ہے وہ بیت المقدس شریف میں، اور چوتھا جھنڈا جو ہے وہ کوہ طور پر لگاتے ہیں۔ فرمایا یہ 4 جھنڈے لے کر آتے ہیں اور فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ وہ زمین میں پھیل جائیں، اور جو اللہ کے بندے اس شب میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں ان سے مصافحہ کریں۔ اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب کا کمال یہ ہے کہ اس شب کو ملنے کا سبب بھی ایک ہے، وہ یہ میں پہلے اب عرض کر دوں کہ تفسیر عزیزی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پچھلی امتوں کے احوال دیکھے نا تو آپ نے دیکھا کہ پچھلی امتوں کی کسی کی 1000 سال عمر ہے، کسی کی 2000 سال عمر ہے، اور کسی نے 1000 سال تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کھڑے گزار لیے ہیں۔ تو اب قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات گراں گزری کہ میرے امتی جو ہیں ان کی عمریں تو کم ہیں، اب کسی کی عمر حد کر کے 100 سال ہو جائے، باقی تو عمریں کسی کی 60، اب تو 50 سال ایوریج نکال۔ تو آپ کی دل مبارک، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ النبی اولا بالمؤمنین، کہ نبی جو ہیں مومنین پر بڑے مہربان ہیں، وہ اپنے دل میں جو ہے نا وہ بالمؤمنین رؤوف رحیم، رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ پھر دوسرے فرمایا عزیز علیہم ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، فرمایا یہ تمہارے لیے بڑے حریص ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں بڑے حریص بھی ہیں۔ اور فرمایا اب وہ حرص جو سرکار کی ہمارے بارے میں تھی کہ میری امتیوں کو یہ موقع نہیں ملے، وہ کم عمریں ہونے کی وجہ سے وہ اتنی بڑی باتیں نہیں کر سکیں گے، تو ادھر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تب اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ محبوب ہم آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرمائیں گے کہ جس میں ایک شب میں یعنی غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک جو بندہ اس ایک شب میں ہمیں راضی کر لے گا، ہماری بارگاہ میں کھڑا رہے گا، تو ہم اسے اگر ہم کاؤنٹ کریں تو کوئی 87 سال کے لگ بھاگی بنتے ہیں، یعنی اتنی بڑی شرف دیں گے کہ ہم اسے 1000 مہینوں کے برابر اسے درجہ عطا فرمائیں گے، اسے نیکیاں عطا فرمائیں گے، یعنی اس نے 1000 مہینے کھڑے ہو کر ہماری عبادت کی ہوگی، اتنی نیکیاں اسے عطا فرمائیں گے آج ہی۔ اور فرمایا یہ جو شب ہے بنیادی طور پر 21 رمضان کی جو شب ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس شب کو تلاش کرو تاک راتوں میں۔ تو اب کیونکہ آج تو ہم آخری اس کے بعد ایک تاک رات رہتی ہے، ایک تاک رات رہتی ہے، اب ہمیں چاہیے کہ ہم آج کی رات بھی اپنے رب کی بارگاہ میں اگر کسی کو پیچھے نہیں ملی تو وہ کسی نے کہا تھا کہ ایک سجدہ جیسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے، اور اگر شاید کہ ہمیں بھی وہ سجدہ مل جائے اور وہ ہمیں بھی کل بے نیاز کر دے ان باتوں سے جن کو ہم اپنے دل پر بوجھ لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دوسری جو بات جو میں عرض کروں آپ سے وہ یہ ہے کہ اس رات میں وہ کون سے لوگ ہیں
جنہیں اللہ بخشتا نہیں ہے. بالکل ایسے میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو اتنی یہ جو رات ہے 1000 سال افضل رات ہے, 1000 مہینوں سے افضل رات ہے, تو وہ کون لوگ ہیں جو بدقسمت لوگ جو اس شب میں بھی بخشے نہیں جائیں؟ اب اس کو ہم دیکھیں نا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں, تو آپ نے فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں جو اس بابرکت شب میں بھی بخشے نہیں جاتے. ایک وہ جو اپنے والدین کے نافرمان ہیں, اور ہمارے یہاں کثرت آپ کو پتہ ہی ہے کیسی پائی جاتی ہے, اور آج تو حال یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ہمارے کئی دوست کے بچے جو ہیں والدین, بوڑھے والدین جو انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں, اور اب تو معاشرہ بہت بڑا المیہ ہے. اور دوسرا فرمایا وہ زانی, شرابی, یعنی کثرت سے شراب پینے والا عادی شرابی جو ہے اس کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی. اور تیسرا فرمایا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہے, جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہے. فرمایا جو رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتا ہے وہ آپ حقیقت میں اللہ سے تعلق توڑ دیتا ہے. اور اب اندازہ کریں کہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں, اور کتنا بڑا جرم بنایا ہے اس بات کو کہ جو بندہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو توڑ دے. اور مجھے اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی اپنے تعلق اور ہمارے وہ سامعین بھی اپنے احوال پر نظر دوڑائیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں اور کس طرح کے معاملات ہیں ہمارے. اور چوتھا فرمایا وہ جو کینہ رکھنے والا ہے, جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کینہ ہے, فرمایا وہ بندہ بھی اس رات کی برکتوں سے محروم رہ جاتا ہے. اور آخری بات آپ سے عرض کر دوں رمضان اور اس کے حوالے سے, تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے ممبر شریف پر تشریف فرما ہونے لگے, تو سرکار نے اپنے ممبر پر جو پہلا پاؤں رکھا نا اپنا, تو آپ نے فرمایا آمین. دوسرا پاؤں رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. تیسرا پاؤں رکھا تو فرمایا آمین. اب کیونکہ خلاف معمول ایسی گفتگو فرمائی تھی سرکار نے, تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس گفتگو سے فارغ ہو گئے, تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانسار صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, یہ آپ کی عادت مبارکہ تو نہ تھی کہ آپ ایسا کرتے ہیں, تو آپ نے آج خلاف معمول ایسا کیوں فرمایا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ, جب میں نے پہلا پاؤں اپنے ممبر پر رکھا تو جبرائیل امین حاضر ہوئے, اور جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا. فرمایا وہ شخص ہلاک ہو گیا. اب اس آرڈر کو یا اس حکم کو آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ جو حکم دینے والی ذات ہے وہ کون ہے. اب اندازہ کریں نا, ہمارے ہاں حکم کی بھی ایک کیٹیگری ہوتی ہے نا, جسے مثال طور پہ آپ ایس سی کا حکم جو ہوتا ہے وہ تحصیل کی حد تک ہوتا ہے, ڈی سی کا ضلع کی حد تک ہوتا ہے, چیف جسٹس کا پورے ملک کی حد تک ہوتا ہے. اب اندازہ کریں کہ جو اگر کسی بندے پر ممکن ہے نا کہ کسی پر کوئی ایسی حد لگا دے تو ڈی سی اس کو ختم کر دے, ڈی سی حد لگا تو جج اسے ختم کر دے, چیف جسٹس ختم کر دے. لیکن اگر جس پر چیف جسٹس ختم لگا دے حد, تو اسے چیف جسٹس کو اختیار ہے, باقی کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اسے ختم کر سکے. اب یہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ سب سے بڑی ذات یہ کہہ رہی ہے کہ محبوب ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے بوڑھے والدین میں سے کسی دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا, وہ شخص ہلاک ہو گیا. اب اس کی ہلاکت میں کوئی شک کر سکتا ہے کہ اب ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے, دوسرا جبریل امین لے کر آ رہے ہیں, تیسرا یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوب اللہ کے جن کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, کہ ہمارے محبوب تو اپنے پاس سے کوئی گفتگو کرتے ہی نہیں, یہ جو کہتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے. اب وہ محبوب اس بات پر آمین کہہ رہے ہیں, تو ذرا سوچ لیں ہم. اب اگلی بات جو فرمایا جب دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس بندے کے پاس رمضان آیا اور اس نے رمضان میں اپنے رب کو راضی کر کے جنت حاصل نہ کی, وہ شخص بھی ہلاک ہو گیا. اب یہ ماہ مقدس ہم سے گزر رہا ہے. اب زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ہمارے جوان دوست دنیا سے چلے جاتے ہیں, کئی بوڑھے چلے جاتے ہیں, اور کئی دوست کل آپ کے ساتھ تھے آج نہیں ہیں, میں تھے نہیں ہیں, اور ممکن ہے کہ اگلے آنے والے 2 دن جو رمضان کے 3 دن ہم میں سے کوئی نہ ہو. اب ممکن ہے کہ اگلی طاق رات جو یعنی آ رہی ہے 29 کی ہمیں نصیب نہ ہو. اب یہ موقع ہوتا ہے, اب وہ بندہ وہ جو ہم واپس اگر پیچھے چلے جائیں نہ, کہا تھا کہ لعلکم تتقون, یہ رمضان تم پر اسی لیے لایا کہ شاید کہ تم اس میں تقوی اختیار کر لو. اور اگر 27 دن گزرنے کے باوجود ہم تقوی اختیار نہیں کر سکے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں,
کس جگہ پر کھڑے ہیں اور ہمارا حال کیا ہے. اب آخری جو بات تھی وہ اب سرکار نے جب تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے میرے محبوب سے جبرائیل یہ عرض کر دو جا کے کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی لیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہ پڑا. وہ شخص بھی ہلاک ہو گیا. اب ہم تین چیزوں پر غور کریں, تین چیزوں پر تین شخصیات شامل ہیں. ایک اللہ کی ذات جو قادر مطلق ہے, جس کی ایک حکم سے ہست سے وہ جو ہے نیست ہست بن جاتا ہے, جو نہیں تھا وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب نیست ہست بن جاتا ہے نا, نہیں ہے تو ہو جاتا ہے, آن سے دم ہو جاتا ہے. اب یہ اللہ کے پاس اختیار ہے. اب اس مختار کل جو ہر چیز کا مالک ہے, جس نے ہم یہ بات بجا ہے کہ وہ اس شخصیت کا بھی مالک ہے جس شخصیت کے لیے اس نے سارے جہان کو پیدا فرمایا, یعنی اس محبوب کا بھی مالک ہے نا, اس کا بھی خالق ہے. اور وہ محبوب بھی اسی رب کے سامنے اپنا سارے جبین نیاز رکھتے ہیں. اب کمال یہ ہے کہ اس محبوب کا رب یہ فرما رہا ہے تو ان تین باتوں پر مجھے اور آپ کو کتنا غور کرنا چاہیے. اب اس کے اوپر جو لے کر آ رہا ہے بات, فرمایا کہ وہ ایسا امین ہے, وہ خیانت نہیں کرتا, اور فرشتوں کا سردار ہے, فرشتوں کا افضل, اور تمام انبیاء کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آنے والا ہے. اور پھر جس نے اس بات پر آمین کہی ہے وہ ہے جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے, اور جس کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا. اس محبوب نے اس دعا پر آمین کہا ہے. اب یہ تین باتیں ہو گئی. اب تین باتوں کو ہم ایک طرف رکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو تیسری بات ہے نا, اس پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ پہلی ایک بات تو چلے رمضان سال میں ایک بار نصیب ہوتا ہے. دو چیزیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں, ایک ہمارے والدین اور دوسرا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیشہ ساتھ رہتی ہے. اب وہ حصہ ہے, اور وہ ایک ایسی ذات ہے میرے بھائی, اب دیکھیں کہ وہ ایسی ذات ہے کہ جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو سجدے میں ہمیں یاد رکھا. جب اس عرش اولا پر اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے نا, تب بھی مجھے اور آپ کو نہیں بھولے. اور جب اس دنیا سے تشریف لے گئے, دنیا میں آئے تو تب رب حبلی امتی, دنیا سے پردہ فرما گئے ظاہراً, تب بھی رب حبلی امتی, یعنی ہر وقت اپنی امت کا تذکرہ. اور پھر اس محبوب کو ہم نہ یاد رکھیں تو ہم سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا, جو اپنے رب کے قرب خاص میں جا کے بھی ہمیں نہیں بھولا. اب دوسری چیز, جو پہلی بات یعنی والدین کی اگر بات کریں تو ایک بات آپ سے عرض کر دوں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا تو اس نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے جو والدین ہیں نا وہ وفات پا چکے ہیں, تو اب میں ان سے کیسے فیض لے سکتا ہوں, یعنی یہ بات جو آپ نے حکم فرمایا ہے, یعنی جس پر اللہ نے امین کہا ہے, اب مجھے اس کا فیض کیسے ملے گا. تو سرکار نے ارشاد فرمایا تو ان کی قبر پہ چلا جا. اب میں آگے کی بات بھی, اب فرمایا کہ پہلا تو اس کی قبر پہ چلا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ان کی قبریں ہی معلوم نہ ہو تو فرمایا تو اپنے سین میں ایک نشان بنا اور پھر اس نشان کو اپنے والدین کی قبر تصور کر اور اس کے پاس بیٹھ جا, تجھے وہ فیض مل جائے گا. اب ذرا اندازہ کر لیں. اور دوسری جو چیز ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتی وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو یہ وہ ذات ہے جس پر درود کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں کہ اے ایمان والو تم بھی ہمارے محبوب پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو. اب یاد رکھیے یہاں ایک بڑی کمال بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے. پہلا ذکر فرمایا اپنا, جب اللہ درود بھیجتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہر وقت اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. جب فرشتوں کی بات آتی ہے تو فرشتے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو درود اس طرح بھیجتے ہیں کہ وہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کی اور بلندی کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور جب امت کی بات آتی ہے تو اب جب امت کی بات ہے تو دوسرا ایسا ہے, یعنی پہلے اسے میں امت کو ذکر نہیں فرمایا, اس میں بھی یہ نہیں کہا یا ایھا الناس, یا ایھا المسلمون بھی نہیں کہا, یا ایھا المؤمنون کا, یعنی ایمان کے درجے والوں, یعنی جو ایماندار ہے نا, جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ یقین رکھنے والا ہے نا, آپ کی ہر بات کو بن دیکھے تسلیم کرنے والا ہے نا, فرمایا اس کے لیے یہ ہے
کہ وہ ہمارے محبوب پر درود بھی بھیجے اور سلام بھی بھیجے. اور یہ وہ رات ہے کہ ہم اگر کثرت سے اس رات میں عبادت کریں, اللہ کو راضی کریں. ایک حدیث شریف کا مفہوم آپ کی سامنے رکھتا ہوں, اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, میں اپنی رات کو جو ہے نا اپنے رب کے لیے خاص کر رکھا ہے. اس کے ایک حصے میں کیا کرتا ہوں, سو جاتا ہوں تاکہ بدن میں طاقت حاصل کروں. اس کے بعد 2-3 حصے بنا رکھیں. ایک حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے فیض حاصل کرتا ہوں. دوسرے حصے میں اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتا ہوں, نوافل اور یہ, یا تیسرے یا پہلے حصے میں یہ دونوں باتیں کرتا ہوں. دوسری میں فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں, اور تیسری میں فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہوں, اپنی عرض و نیاز اپنی رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اب سرکار نے ارشاد فرمایا فضل, اگر تو اس پر درود کو زیادہ کر لے تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے. اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے بڑھا دیا. آپ نے فرمایا فضل, اگر تو اس سے اور زیادہ کر لے تو تیرے لیے اور بہتر ہوگا. جب سرکار نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی نا, تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اب میں وہ سارے وقت میں آپ پر درود پڑھوں گا. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے سوال کرنے والے, تیرے لیے یہ کافی ہے. یعنی تیری وہ مناجات, اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا, وہ سب قبول ہو گیا. یہ وہ عبادت ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر حال میں قبول فرماتا ہے. یہ وہ عبادت, اور اس عبادت کو اب ان راتوں میں, یہ وہ برکت والی راتیں, ہم کثرت سے درود پڑھیں گے تو ہمیں اللہ سے یہ یقین رکھنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ درود پاک کی برکت سے ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے گا. پھر اللہ پاک اپنا قرب بھی نصیب فرمائے گا, اپنی عنایات بھی نصیب فرمائے گا, رزق کی برکتیں بھی نصیب فرمائے گا, پریشانیاں بھی دور فرمائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ یا ایھا الذین توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, ایمان و توبہ کرو, ایسی توبہ کہ جس کے بعد شک نہ ہو, جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو. اور جو بندہ توبہ کر لیتا ہے نا, تو اللہ اسے ضرور بخشتا ہے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دعا یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے جائے تو یہ یوں عرض کرے جس طرح ہمارے بابا آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی, اللہم ظلمت نفسی ظلما کثیرا افلا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ انک انت غفور رحیم. اے اللہ میں نے تو اپنی نفس پر ظلم کر لیا ہے, تو بخشنے والا مہربان ہے, اگر اللہ بخشے گا نہیں تو کون بخشے گا. اللہ نے ارشاد فرما دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ, ہماری رحمت سے نا امید نہیں ہو. بے شک ایسے ہی, امیدی آپ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں سائیکولوجیکل پرابلمز جو بالکل ایسے ہی آج کے معاشرے کا, بالکل ایسے ہی. امیدی کیوں ہے کہ ہم نے جس چیز کو اللہ پر چھوڑنا چاہتا تھا نا, وہ ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لی. وہ یہ تھی کہ رزق کے معاملات ہم نے اللہ پر چھوڑنے تھے, وہ ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیے. اور جو چیزیں ہمیں کرنی چاہیے تھی, اپنے رب سے لو لگانی چاہیے تھی, اس کی عبادت کرنی چاہیے تھی, کوشش کرنی چاہیے تھی. اور وہ کوشش 2 طرح کی ہو سکتی ہے, دنیاوی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے اور روحانی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے, اور وہ توبہ استغفار کی شکل میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق آمین جی سم آمین. ہماری اس بات کو قبول فرمائے. اور خصوصاً جو ہے وہ آج کی شب کی مناسبت سے جو ہماری عبادات ہیں, اور خصوصاً جو ہے وہ ہم خوش قسمت ہیں کہ آج کی شب ہمیں نصیب ہوئی, رمضان نصیب ہوا. اور ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تیری شان امن والو, تیری شان امن والو, اللہ جل جلالہ, اللہ جل جلالہ. تیرے نام پر میرے خدا میرا دل فدا, میری جان فدا, میری روح کی ہے یہی غذا, تیرا نام لب پہ رہے صدا, تیرا نام لب پہ رہے صدا. ہو تیری رضا میری آرزو, ہو تیری رضا میری آرزو, اللہ جل جلالہ, اللہ جل جلالہ.
یا اللہ اے پروردگار ہماری امید یہ ہے کہ تو ہمیں اپنی رحمت نصیب فرما کہ جس کے ہم امیدوار ہیں اس چیز سے مطمئن کر جس سے ہم خائف ہیں، اور اپنی رحمت کے انعام سے ہم پر احسان فرما، اس لیے کہ تو نے ان تمام لوگوں سے، اس لیے کہ تو ان تمام لوگوں سے جن سے سوال کیا جاتا ہے سخی ہے۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار تو راہ بقا کی رسوائیوں سے پناہ دے۔ اے بار الہا ہم گناہگار تیرے در پہ حاضر ہیں، اور اس شب میں اے رب العالمین ہم تیرے در پہ حاضر ہیں اور اپنے گناہ لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے میرے پروردگار اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، یا سریع الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، اسے تو بخش دے جس کے پاس دوا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، اسے تو بخش دے کہ جس کے پاس دوا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کہ جس کا ایسٹ، جس کا ہتھیار آنسو ہے۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار اگر آج اس شب میں، اس ماہ میں جو کہ ہم سے اب گزر رہا ہے، ہم سے روٹ کے جا رہا ہے، اے میرے پروردگار اگر تو صرف ان پر ہی کرم کرے گا، تو اگر صرف ان پر ہی رحم فرمائے گا کہ جنہوں نے اس ماہ میں نمازیں پڑھی، جنہوں نے عبادات کی، تو ہم جیسے گناہگاروں کا کیا ہوگا؟ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، ہمیں تو بخش دے یا سریع الرضا۔ جو حساب روز حساب ہو، میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، میں رہوں حضور کے روبرو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ خدایا اے میرے مولا اگر تو اطاعت گزاروں پر رحم کرے گا تو معصیت کاروں کا کیا ہوگا، اور اگر تو باطل افراد کے اعمال قبول کرے گا تو کوتاہی کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ خدایا روزے داروں نے فائدہ حاصل کر لیا، نمازیوں نے کامیابی حاصل کر لی، مخلص نجات پا گئے، اب ہم تیرے گناہگار بندے تیرے در پہ حاضر ہیں، تو ہی ہم پر رحم فرمائے گا۔ اب کوئی اگر تیرے عذاب سے بچائے تو وہ تو ہی بچا سکتا ہے، اب اگر تیرا رحم کوئی ہم پہ ڈالے تو تو ہی ڈال سکتا ہے۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار اب تیرا فضل ہی سفارش کرے تو کرے، اب تیری بارگاہ میں ہم ندامت و پشیمانی ہی توبہ ہے، اگر تیری بارگاہ کے اندر ندامت و پشیمانی ہی توبہ ہے تو ہم پشیمان ہونے والے میں سب سے زیادہ پشیمان ہیں۔ اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، آج کی شب میں ان تمام لوگوں کو بخش دے کہ جن کے پاس سوائے تیرے آسرے کے کچھ بھی نہیں ہے، کہ جن کے پاس سوائے تجھ سے مانگنے کے، سوائے تیرے آگے آہو گریہ زاری کرنے کے اور کچھ بھی نہیں۔ اے پروردگار انہیں تو بخش دے یا سریع الرضا، اے بہت جلد راضی۔ محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی
نظر میں بسانے کو دل چاہتا